ٹھیک ہے. ہندوستان ایئر فورس کو چاہیے کہ پاکستان ایئر فورس کو انگیج نہ کرے. اوکے. یہ بہت بولڈ لیڈرشپ اور سرپرائز کا سامنا کریں گے. ہم کر سکتے تھے. اس دفعہ بھی لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے زیادہ جہاز بھی گرا سکتے تھے. ہم نے انٹینشنلی کہا کہ بس اتنے پہ اتفاق. ایبسولوٹلی. آپ اور میڈیا تو پچھلی جنگ کی باتیں کر رہے ہیں. اوکے. ہم اگلی کی تیاری کر رہے ہیں. DGISPR نے بھی کہا کہ شاید بحری راستے سے اب انڈیا کو چھیڑخانی کرے. اب انڈیا یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں, پاک فضائیہ کو شکست تو نہیں دی جا سکتی, کہیں اور سے شرارت کرتے ہیں. اسی لیے آن دا لائٹر نوٹ میں کہتا ہوتا ہوں, انگریزی میں کہتے ہیں کہ دنیا کا 2/3 حصہ, ایک حصہ زمین ہے, 2/3 واٹر, بٹ ایئر پاور کورز اٹ آل. پہلی دفعہ انڈین آرم فورسز 78 سال سے اے پولیٹیکل رہی, یعنی ان کا پالیٹکس سے کوئی تعلق, ٹیک اوور نہیں کبھی کیا, حکومت میں کبھی شامل نہیں. پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسا کام کر رہے ہیں جو ان کے ان دا لائن آف ڈیوٹی یا ان دا لائن آف دیئر ٹریک ریکارڈ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی کنفرم کر سکتا ہوں کہ تقریباً 100 ٹارگٹ ڈیلیبریٹ ہوئے ابھی افغانستان کے. ٹھیک ہے. 5 یا 10 اپروو ہوئے تھے جن کو ناک آؤٹ کیا گیا تھا. اتنی کم, جی اتنے کم اپروو کیے گئے کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ نہیں ان کو صرف ایک میسج دینا. ایک اور جو مس لیڈ کرتے ہیں ہم یا مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس پورے ڈائنامکس کو, وہ یہ کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ سعودی عرب پر حملہ ہوا ہمارے JF-17 تھنڈر رستے میں ہوں گے, اور اگر خدا نخواستہ ہمارے پر ہوا تو ان کے F-15C ان کے ٹورنیڈو جہاز ایسا نہیں ہے. پہلی دفعہ خانہ کعبہ پر کچھ بدبخت دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا اور کئی مہینے تک وہ جنازوں کے بھیس میں اسلحہ لاتے تھے اندر, تو اس وقت بھی پاکستانی آ رہا تھا. یہیں سے کمانڈوز گئے. السلام علیکم جی, DP پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں میثم عباس. امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے. دنیا میں بہت کچھ چل رہا ہے جناب, اور سیاسی حوالے سے, دفاعی حوالے سے, کہیں پہ جنگیں چل رہی ہیں, کہیں پہ جنگیں رکوائی جا رہی ہیں. اس سب کے بیچ پاکستان کہاں کھڑا ہے, پاکستان کا دفاع کہاں کھڑا ہے, پاکستان سفارتی سطح پہ کہاں کھڑا ہے, یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ہر عام پاکستانی کے ذہن میں ہے. اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ان سوالات کو ایڈریس کرنے کے لیے, ان کے جوابات جاننے کے لیے ہمیں ایک ایسی شخصیت نے جوائن کیا ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے سب سے زیادہ ریلیونٹ ہیں, چاہے دفاع کے حوالے سے بات کی جائے, سفارتی امور کے حوالے سے بات کی جائے, یا پاکستان میں جو سیاسی امور ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے بڑے اعزاز کی بات ہے. ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پاک سعودی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ان اناؤنس تو پہلے بھی ہوتا تھا, ہماری کولیبوریشن جاری تھی, اب شاید دنیا کو بتایا گیا ہے. سعودی عرب نے کیوں کیا ہے؟ وہ امریکہ کے بڑا قریب ہے, سب کچھ وہ کرتا ہے, دفاعی سب کچھ ہوتا ہے, امریکہ ان سے خریدتا ہے, تو سعودی عرب کو کیا ضرورت پڑی؟ دنیا کو دکھانا تھا, اسرائیل کو دکھانا تھا. دیکھیے, ہمارے بہت سارے تجزیہ نگار اور ٹاکس میں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں بڑا ہی آنر ہے حرمین شریف خان کے لیے. تو یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم آج کے نہیں ہیں. مئی 79 پیچھے لے چلتا ہوں میں آپ کو. پہلی دفعہ خانہ کعبہ پر کچھ بدبخت دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا اور کئی مہینے تک وہ جنازوں کے بھیس میں اسلحہ لاتے تھے اندر. بالکل. تہ خانوں میں چھپاتے تھے خانہ کعبہ کے. انہوں نے پوری جب ویپن کی جس کو کہتے ہیں ہائیڈنگ کر لی, تو ایک دن سٹارم کیا انہوں نے اور ٹیک اوور کر لیا. تقریباً 150 سے 200 لوگ دہشت گرد تھے جنہوں نے جو عبادت گزار تھے ان کو ہاسٹیج بنا لیا. اور پھر اس وقت کون سا ملک یاد آیا؟ بالکل ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ کوریڈورز میں چھپے ہوئے تھے, انہوں نے ہاسٹیج بنا لیے تھے عورتوں بچوں کو, ان کو کیسے مارے. تو اس وقت بھی پاکستان یاد آیا تھا, یہیں سے کمانڈوز گئے تھے. تو یہ نئی کوئی ہسٹری نہیں ہم نے کریٹ کرنے لگے اس سینس میں. ہاں, یہ ہوا ہے کہ قطر پر حملہ ہونے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک نئی ڈائمنشن آ گئی ہے, جھجک اسرائیل کی ختم ہو گئی ہے. کہاں وہ غازہ سے نکل کر قطر تک پہنچ گیا, ایران تک پہنچ گیا, تو کل کو میری باری بھی نہ آ جائے. ٹھیک ہے. تو میں نے پھر تھوڑی دیر پہلے کہا نیشنل انٹرسٹ. ایک بات. اب ایک اور جو مس لیڈ کرتے ہیں ہم یا مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس پورے ڈائنامکس کو, وہ یہ کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ سعودی عرب پر حملہ ہوا ہمارے JF-17 تھنڈر رستے میں ہوں گے, اور اگر خدا نخواستہ ہمارے پر ہوا تو ان کے F-15C ان کے ٹورنیڈو جہاز ایسا نہیں ہے. اچھا, ہماری ہے اسٹرینتھ کیا؟ جب دو ملک آپس میں کنورج کرتے ہیں اپنی اپنی نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ, تو اپنی اسٹرینتھ لے کر آتے ہیں. ہماری اسٹرینتھ کیا اور ان کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ ان کی اسٹرینتھ ہے ریسورسز, بالکل, فائنینشیل اسٹرینتھ. ہماری ہے اسکل, بالکل, اسٹینڈرڈ آف ٹریننگ, ریزالو. قطر پر حملہ ہوا, ان کا ڈیفینس بجٹ ہندوستان کے 95 بلین سے 140 بلین کے قریب ہے. کتنا سا قطر ہے؟ پاپولیشن دیکھ لیں جی, چھوٹا سا ملک ہے. ٹھیک ہے. تو اتنی کم پاپولیشن کے ساتھ ہندوستان سے کہیں گنا بجٹ ہونے کے بعد وہ روک پائے یا روکنا چاہتے تھے اسرائیل کا اٹیک؟ اچھا, یہ بھی ایک سوال ہے کہ روکنا چاہتے بھی تھے کہ نہیں. جو چاہنے والے تھے, کنٹرول ان کے پاس تھا نا. امریکہ کا سب سے بڑا بیس وہاں تھا.
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیے ایک آپ کی صلاحیت ہوتی ہے, ایک آپ کا حوصلہ ہوتا ہے. صلاحیت بھی کمپرومائز ہو کیونکہ دوسروں کے ہاتھوں میں, اور حوصلہ بھی آپ نے پوچھ کر بڑھانا ہو تو پھر حملے ہو جاتے ہیں. پاکستان نے جو 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کو کیا, 85 کے قریب جہاز آئے, BBC CNN نے کہا, بالکل 42 ہمارے گئے. ٹھیک ہے, آیا ہم نے کہا تھا کہ اچھا ابھی حملہ کر لو, کل ہم OIC کا اجلاس بلائیں گے؟ نہیں, ایسی کل ہم یونائٹڈ نیشن میں آپ کی شکایت لگائیں گے. ایک صلاحیت بھی تھی, ایک حوصلہ بھی تھا, الحمدللہ. سر اس پہ بھی بات کروں گا. ایئر چیف نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم آپ آئیں گے تو 60-0 ہوگا. ہم کر سکتے تھے, اس دفعہ بھی لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے زیادہ جہاز بھی گرا سکتے تھے, ہم نے انٹینشنلی کہا کہ بس اتنے پہ اتفاق. ایبسولوٹلی. مجھے آنر ہے کہ میں بعد میں 2 دفعہ ہو کے آیا ہوں آپریشن روم میں. پہلے بھی میں گیا تھا. میں انہی جیٹ اینڈ سی پائلٹس کے ساتھ پورا دن گزارا تھا. میں نے مئی سے کچھ مہینے پہلے, اور میں نے اپنی چینل پہ میرے نام سے, خالد چشتی کے نام سے میں ڈاکومنٹریز بناتا ہوں, تو میں نے پورا دن گزار کے انہی جیٹ اینڈ پائلٹس کا انٹرویو کر کے اس میں ویڈیو انٹرویو پائلٹس کا, بفور دا وار. اور پھر میں نے 1 مئی کو کہا تھا, 1 مئی کو میں نے ایک 5 منٹ کی ویڈیو ڈالی تھی جب یہ اسکلیشن مجھے نظر آ رہی تھی, اور مجھے پاکستان سے کنفرم ہوا کہ ان کی ڈپلائمنٹ ہو گئی ہے وار لوکیشن پر, چلے گئے ہیں فائٹر جہاز. تو میں نے 5 منٹس کی صرف ویڈیو ایک ڈالی تھی, الحمدللہ جو کوئی 1 ملین ویو کراس کر گئی. اس میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کوئی پریڈکٹ کرتا ہوں. میں نے پاک فضائیہ کی کیپبلٹی تقریباً 2 سال سے میں ریگولر وزٹس کرتا ہوں بیسس پہ, ڈاکومنٹس کے سلسلے میں مجھے اجازت دی ہے ان کی مہربانی. تو میں نے اس میں ایک کہا تھا, ہندوستان ایئر فورس کو چاہیے کہ پاکستان ایئر فورس کو انگیج نہ کرے. یہ بہت بولڈ لیڈرشپ اور سرپرائز کا سامنا کریں گے. یہ لفظ میں نے کہے تھے, اور وہی نہیں ہوا. بالکل ایسی ہو. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں بعد میں بھی 2 دفعہ دیکھ کر آیا. تو یہ اب ڈائنامکس بالکل چینج ہو چکے ہیں. پاک فضائیہ بہت زبردست اپریشیبل لیول آف ٹریننگ انٹیگریشن پر چلی گئی ہے, اور ہندوستان میں پاکستان میں یہی ایک بڑا فرق ہے. جیسے میں نے کہا کہ ریزالو حوصلے کا وہ فرق تھا, اور وہی آپ نظر آیا. اسی لیے اب ایک باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں, DGISPR نے بھی کہا کہ شاید بحری راستے سے اب انڈیا کو چھیڑخانی کرے. اب انڈیا یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں, پاک فضائیہ کو شکست تو نہیں دی جا سکتی, کہیں اور سے شرارت کرتے ہیں. اسی لیے آن دا لائٹر نوٹ میں کہتا ہوتا ہوں, انگریزی میں کہتے ہیں کہ دنیا کا 2/3 حصہ, ایک حصہ زمین ہے, 2/3 واٹر, بٹ ایئر پاور کورز اٹ آل. تو میں نے کہا لائٹر نوٹ بتا دوں کہ ہوائی جو فوج ہوتی ہے وہ ہر جگہ دنیا میں جا سکتی ہے. بحری لمٹ ہوتی ہے, زمین کی لمٹ ہوتی ہے, ہوا کی لمٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو ایک تو انشاءاللہ تعالیٰ پاک فضائیہ ہوگی وہاں پر, اور ابھی بھی میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ پاک فضائیہ بڑا ایکسٹینسولی مانیٹر کر رہی ہے ان کی ساری ڈپلائمنٹ کو. میں یہ بھی آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ رافیل جہاز انہوں نے اپریل کے اینڈ میں اور مئی کے شروع میں ساؤتھ میں ڈپلوائے کیے تھے, ہمارے کانفلکٹ سے پہلے. ٹھیک ہے, کیونکہ پاک فضائیہ ساؤتھ میں ایک ایکسرسائز کر رہی تھی سمندر کے اوپر, جسٹ بفور دی اسکلیشن, اور بہت ڈیپ بیداری کر رہی تھی. ہندوستان نے یہ گیس کیا کہ شاید پاک فضائیہ سمندر سے کوئی انیشیٹو لے گی اس وقت, اپریل کے اینڈ میں اور مئی کے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنے کچھ جہاز انکلوڈنگ رافیل, جو بنیادی طور پر ان کے 2 بیسز پر ہیں, ایک امبالا اور ایک ہاشیمارا. ٹھیک ہے, ان کا ایک 17 اسکواڈن ہے, ایک 101 اسکواڈن ہے. ٹھیک ہے, یہاں ڈپلائڈ ہے, اور یہ نارتھ کی طرف ہے, یعنی لاہور کے سامنے اپوزٹ ہے. ٹھیک, وہاں ڈپلائڈ تھے. تو انہوں نے کچھ جہاز اپنے رافیل ڈپلوائے کیے ساؤتھ میں, تھنکنگ کہ پاک فضائیہ اس طرف ڈپلوائے کر رہی ہے تو ہمیں بھی رافیل بھیجنے چاہیے. ٹھیک ہے, اور میں جتنا فالو کر رہا ہوں اور جتنی مجھے ان پٹ ہے الحمدللہ, تو وہ میں نے فالو کیا کہ رافیل کی جو ڈپلائمنٹ تھی وہ اس طرح نہیں تھی. ان میں مایوسی ہوئی ان کو, کیوں کہ ان کی وہ انٹیگریشن جو بعد میں ہمیں نارتھ میں نظر آئی کہ نہیں تھی, وہ ساؤتھ میں بھی ایکسپوز ہوئی تھی بفور دا وار. انہوں نے لیسن سیکھے کہ ہمارے نیول ایسٹس جو کوسٹل ڈیفینس ہے ان کے ساتھ رافیل کی اتنا کنیکٹیوٹی نہیں بنی. اور اگر جنگ ساؤتھ کی طرف ہوتی تو ہوئی نہیں, تو پھر نارتھ کی طرف ہوئی, تو وہی کمزوریاں انہوں نے سینٹر میں بھی دکھائیں. تو یہ جو ایکسرسائز جس کا آپ بات کر رہے ہیں, ترشول نام کی ایکسرسائز, وہ اسی لیے کی جا رہی ہے کہ جو کمزوریاں اس وقت دیکھی گئی تھیں ان کو کور کیا جائے, اور جو انٹیگریشن مسنگ تھی. اور بائی دا وے آن دا لائٹر نوٹ, ترشول بھی میں آپ کو ویورز بتاتا چلوں ہوتے کیا ہے, کیوں نام دیا گیا. یہ ان کا لارڈ شیوا ہندو مذہب کے مطابق ایک نیزا ہوتا ہے جس کے 3 منہ ہوتے ہیں. بالکل ایسے, تو یہ 3 اس کو کہتے ہیں لارڈ شیوا. اور اس کو کہتے کیا ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے, کوشش کرتا ہوں اردو میں, کہتے ہیں ٹو ایلیمنیٹ ایول اینڈ ٹو ریسٹور بیلنس. اب آپ خود اندازہ لگا لیں ایول کون ہے اور ریسٹور بیلنس کس نے کرنا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن پھر ہم یہ سوال بھی آتا ہے نا کہ کیا اندر وار از کمنگ, چونکہ ہمارے ہاں جتنے بھی حکومتی وزیر دفاع بھی کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے, کوئی کارروائی ہو سکتی ہے, انڈیا میں سیاسی وجوہات ہیں, تو ابھی بھی خطرہ ہے.
دیکھیے خطرہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے صلاحیت اور ایک ہوتا ہے نیت. ٹھیک ہے. صلاحیت ہندوستان کی بہت تھی مئی میں, ٹھیک ہے, انہوں نے نیت کر لی. اوکے. ابھی بھی اگر وہ صلاحیت دیکھیں تو ان کی صلاحیت بہت ہے کرنے کو. نیت بھی کسی وقت بدل سکتی ہے ہمارے. جو چیز روکتی ہے وہ ایک تیسری چیز روکتی ہے. آپ کو یہ دو چیزیں ٹریگر کرتی ہیں کہ آپ کا اکوپمنٹ ہے, آپ کے پاس کیپیبلٹی بہت ہے, اور جب مرضی آپ نیت کر کے حملہ کر دیں. اب آپ کو روکتی کیا چیز ہے؟ روکتی ہے آپ وار آبجیکٹیو اچیو کر سکیں گے کہ نہیں اچیو کر سکیں گے. اوکے. مئی کے مہینے میں کیا کہا انڈین پرائم منسٹر نے؟ پانی خون اکٹھے نہیں بہیں گے, سبق سکھا دیں گے. جی کہا, بالکل کہا. وہ وار آبجیکٹیو تھا ان کا بنیادی طور پر کہ ہم اس طرح ماریں گے پاکستان کو, خدا نخواستہ, کہ پاکستان کو توبہ کرائیں گے, گھٹنوں پر ٹیکیں گے, اور وہ کہے گا جناب آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. سو کالڈ وہ ہو پایا نہیں. اگر وہ نہیں ہو پایا تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی بڑی ایئر فورس 1000 فائٹر جہازوں کے ساتھ وہ ملٹری آبجیکٹیو نہیں اچیو کر کے اپنی قوم کو دے سکی جو اس کو کرنے چاہیے تھے. اگر جواب نہ میں ہے تو 6 مہینوں میں ہندوستان نے اپنی کیپیبلٹی وائز ٹھیک ہے کیا ڈیولپ کیا ہے جو نئے وار آبجیکٹیوز اچیو کر دیں گے. تو ایک میں نے ڈائمینشن بتائی کہ اگر وار آبجیکٹیو آپ اچیو نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے امبیرسمنٹ انتظار کر رہی ہوتی ہے, جو ہندوستان کا اس وقت. لیکن وہاں پہ پینک کا بٹن بھی تو دب سکتا ہے. ایبسولوٹلی پریشر بہت ہے. میں اسی پارٹ 2 پہ آ رہا تھا کہ کیونکہ الیکشن آ رہا ہے, بہار میں الیکشن شروع ہو گیا, آلموسٹ شروع ہو گیا. یہ بہت بڑا صوبہ ہے, یہ پنجاب سے, ہمارے پنجاب سے بڑا صوبہ ہے. تقریباً 13 کروڑ پاپولیشن ہے, تقریباً 7 کروڑ ووٹر ہیں, ان کو بڑے عزیز ہیں, اور یہ ہندوستان کی پاپولیشن کا 10% ہے ایک صوبہ, اور 6-7 صوبوں میں اور الیکشن فالو ہونے ہیں اس کے بعد. دوسرے لفظوں میں یہ صوبہ پیس سیٹ کرے گا دوسروں کے لیے کہ وہاں اگر بی جے پی ہار گئی یا جیت گئی, جو بھی ہوا تھا وہ پیس سیٹ کرے گا. تو ان کے لیے بڑا کرٹیکل ہے, پریشر بہت ہے. ٹھیک ہے. بٹ ملٹری مائٹ کو آپ اپلائی کریں فار نیشنل آبجیکٹیو تو ٹھیک ہے, پولیٹیکل کے لیے امبیرسمنٹ ہوتی ہے. بالکل ایسی یہی ہوا پچھلے. انڈائریکٹ وار تو نہیں چاہتا تھرو افغانستان؟ وہ تو ہے, تو ڈیفینیٹلی جب آپ اس پہ بات کریں گے تو میں کہوں گا کہ انہوں نے بڑا سستا سودا کیا یا کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے جب تک وہ ملٹری آبجیکٹیو اپنے اچیو نہیں کر سکتا, صرف ملٹری مائٹ سے حملہ کرنا نہیں, اس نے لوگوں کو پھر دکھانا ہے کہ دیکھو میں یہ ٹرافی جیت کے لایا ہوں. بالکل. وہ دکھانے کی پوزیشن میرا نہیں خیال. پریشر بہت ہے, الیکشن میں نے آپ کو ذکر کیا بہت ہے. پہلی دفعہ انڈین آرم فورسز 78 سال سے اے پولیٹیکل رہی, یعنی ان کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں, ٹیک اوور نہیں کبھی کیا, حکومت میں کبھی شامل نہیں ہوئے. پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسا کام کر رہے ہیں جو ان کے ان دا لائن آف ڈیوٹی یا ان دا لائن آف دیئر ٹریک ریکارڈ نہیں ہے. میرا ماننا یہ پہلی دفعہ وہ لائن ٹو کر رہے ہیں. اس سوال کے جواب میں آخری بات یہ ہے, دیکھیے انڈین ایئر فورس چیف پہلے وہ 93 دن کے بعد 9 ستمبر کو تشریف لاتے ہیں میڈیا پر ایک سیمینار میں, پبلک اس ایپیسوڈ کے بعد جی, اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے جہاز مارے ہیں. 93 دن بعد یاد آیا. 93 دن بعد نہیں, صرف 93 دن نہیں, اس کو میں اتنا سیریس نہیں لیتا. ان کی تقریر ابھی آپ گوگل پہ ڈھونڈ لیں, نیٹ پہ, یوٹیوب پہ, 58 منٹ کی تقریر ہے, اور اس میں 28ویں منٹ پر یاد آیا ان کو کہ ہم نے جہاز بھی مارے ہیں. اچھا, یہ آرڈر آف پریفرنس میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس دن بھی ان کو 28ویں منٹ, پھر اور 5 مہینے گزر گئے, یعنی ٹوٹل 5 مہینے گزر گئے. پھر کہتے ہیں 10-12 جہاز مارے. میسم صاحب, ہم فائٹر پائلٹ اپنے گھر نہیں جا سکتے جب تک اپنا بام ڈیمیج اسیسمنٹ کیلکولیٹ کر کے ریٹرن دے کے اپریسیشن یا نان اپریسیشن کرا کے برا کیا تو شرمندہ ہو کے تو اپریسیشن پوری دنیا سے لی نا, پریزنٹیشن دی پراپر ویڈیو ثبوت کے ساتھ. ہاں, اور پروفیشنلزم کا یہ حال تھا. ہمارے ایئر فورس چیف آپ کو آج تک نظر نہیں آئے بات کرتے ہوئے. ان کے چیف 2 دفعہ آئے ہیں, آپ انٹرنیشنل میڈیا فالو کر رہے ہیں, کوئی بریکنگ نیوز دنیا میں نہیں چلاتا. ان کے 12 کہہ لیں یا 20 کہہ لیں, کریڈیبلٹی. پاکستان نے کیا دا اسٹریٹجی آف سائلنس. ہمارے ایئر وائس مارشل صاحب بھی اگلے دن کے بعد نظر نہیں آئے آپ کو. بالکل. کیوں نہیں آئے؟ ایئر فورس پروفیشنل ہے, وہ اپنے کام پر واپس جا چکی ہے. میں بعد میں ہو کے آیا ہوں, اسی سائبر کمانڈ فورس نے جس نے جیم کیا تھا ان کے گرڈ اسٹیشن, بجلی گھر, ہاسپٹلس, نیٹ ورک, ویب سائٹس ہیک کر لی تھی, ٹرینوں کا سسٹم جیم کر دیا تھا. میں ان کو بعد میں بھی پہلے بھی ملا تھا وار سے, میں دوبارہ گیا. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے پورا سیٹ اپ ان کا دیکھا, 3rd ٹائم پرابیبلی, جب میں نے پچھلی وار کی باتیں کی کہ اچھا تم نے وہ جیم کیا, آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ کیا, تو وہ بتانے لگے مجھے ساری بریف کرنے کے بعد. آن دا لائٹر نوٹ اس نے کہا کہ سر آپ اور میڈیا تو پچھلی جنگ کی باتیں کر رہے ہیں, اوکے, ہم اگلی کی تیاری کر رہے ہیں. کیا بات ہے, یعنی آن ڈیوٹی فوراً وہ پچھلا بھول گئے, اب آگے. اسی لیے آپ کو نظر نہیں آ رہی نا, پی ایف کلیم نہیں کر رہی. انہیں 5ویں مہینے بعد بھی آ کے 10-12 کہہ رہے ہیں.
اور ہمارا کوئی نہیں, ہمارے جیسے لوگ ہیں جو بیٹھے آپ سے بات موجودہ ایئر چیف کی بات کرتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان ایئر فورس کی کیپیسٹی میں, صلاحیت میں بہت اضافہ کیا ہے, خاص طور پہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم, آپ کا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, IT کے حوالے سے. ایسا ہی ہے؟ اب میڈیا میں بہت کم بلکہ ذکر ہوا ہے, بہت کم ہونا بھی شاید چاہیے, ہونا بھی چاہیے, سیکورٹی کی وجہ سے ظاہر ہے, بتایا بھی نہیں جا سکتا. میں جب بھی جاتا ہوں تو میں یقین کریں مجھے بڑی پرائڈ بھی ہوتا ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ یہ بھی ایڈ ہو گیا, یہ بھی ایڈ, اور اسی کی بنیاد پر اس ویڈیو میں نے کہا تھا کہ ایئر فورس کو نہ انگیج کرنا ہے. یہ تو نہیں کہ میں بہت بڑا کوئی عالم ہو گیا یا خدا نخواستہ میں پریڈکٹ کرا, میں دیکھ رہا تھا کہ انفولڈ ہوتے ہوئے پچھلے 4 سال میں ان کے ٹینور. ویسے دیکھیے ایئر مارشل اصغر خان کو کریڈٹ جاتا ہے, پہلے ایئر فورس چیف, پھر ایئر مارشل نور خان, سب نے کیا ہے. لیکن انہوں نے 4 سال میں جو میں کنفرم کاؤنٹ کی 19 نیو انڈکشنز کی ہیں. اوکے, JET&C ایک ہے اس میں سے, سائبر کمانڈ ایک ہے, نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایک ہے, پھر HQ9 بھی سرفیس ٹو ایئر میزائل ایک ہے. یعنی 19 نئی انڈکشن کی ہیں, اور میں درجنوں اور گن سکتا ہوں جو بتانے کے ابھی پوزیشن میں نہیں ہوں میں, جو پائپ لائن میں ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, لیکن ان کے حوالے سے بھی افواہیں اور ریومرز تو ہیں, لیکن obviously ہم تب تک نہیں کریں گے جب تک آفیشیلی کچھ نہیں آتا. اور میں نے ان کی اتنی سپیڈ دیکھی ہے, اور میں جب انڈین ایئر فورس چیف سے کمپیئر کرتا ہوں, میں نے تو ان کے ساتھ کوئی کام نہیں کیا, ان کے ساتھ میں نے ایک اسکواڈرن میں ہم نے فلائنگ کیا, جب ان کو دیکھتا ہوں تو وہ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ جو میں جب کانٹریکٹ سائن کرتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے کہ ڈیلیوری ٹائم پہ نہیں ہوتی. ایئر فورس چیف کا میں آپ کو 30 مئی 2025 تقریر ہے ان کی. بالکل ہے. پھر فروری کے مہینے میں اسی سال انڈین ایئر فورس چیف نے کہا کہ میں نے 9 سال پہلے 40 تیجاز کا جہاز کا آرڈر دیا تھا, مجھے آج تک نہیں ملے. تو بے بسی آن ریکارڈ ہے. اور دیکھیے میں سم بے بسی ڈاؤن ٹو دا لوئسٹ رینک ٹریول کرتی ہے. جب آپ کا لیڈر اپنی بے بسی یا ہیلپ لیسنس دکھاتا ہے تو اس کی پرائس ٹیگ ہوتی ہے. وہ پرائس ٹیگ جنگ میں نظر آتی ہے, وہ آپ کی موٹیویشن افیکٹ کرتی ہے, وہ آپ کا ریزالو حوصلہ کم کرتی ہے. اور ادھر میں جاتا ہوں تو مجھے آن دا لائٹر نوٹ سارے کہتے ہیں کہ میں نے کہا یار یہ ٹیبل کب بنانا تھا, اس نے کہا سر شوڈ ہیو بین ڈن یسٹرڈے. اوکے سر تھوڑا سا ایک اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. افغانستان کیا چاہتا ہے؟ کیا وہ پاکستان کو انگیج کرنا چاہتا ہے, شرارت کرنا چاہتا ہے, اعلیٰ کار بن رہا ہے؟ سب کچھ ہی. آئی تھنک آپ نے سب کنکلوژن کر دیا. اچھا دیکھیے وہ ایک بہت انفارچونیٹ پارٹ ہے ظاہر ہے ہماری ہسٹری کا. ویسے پراؤڈ ہے, یہ والا اب انفارچونیٹ ہے. میں ایز اے ینگ فائٹر پائلٹ انہی مہاجرین کی پروٹیکشن ہماری ڈیوٹی تھی. میری پہلی پوسٹنگ پشاور میں تھی, اور ایز اے ینگ آفیسر ہماری ڈیوٹی لگی تھی کیونکہ افغانستان پہ قبضہ ہو چکا تھا سوویت یونین کا. یہی 79 تو 80s میں یہ مہاجرین اور مجاہدین سارے کیمپوں میں ادھر رہ رہے تھے ہمارے. ٹھیک ہے. سوویت یونین کے موسٹ ماڈرن جہاز اس وقت آ کر ان پر حملہ آور ہوتے تھے, اور ہم پشاور سے اڑ کر ان کو چیلنج کر کے بھگاتے تھے واپس کہ ان کو نہ کچھ کہو. تو ہماری تو یہ ایموشنل اٹیچمنٹ 45 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں. بالکل ہے. اور ہم ان پر تو بمباری نہیں کرنا چاہیں گے, ہم پر ڈرون نہیں مارنا چاہیں گے. بالکل. میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہے, یہ آؤٹ آف سیلیبریشن, پرائڈ, آنر یا خوشی میں نہیں کر رہے جو ہم نے کیا ہے. اچھا. کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ آپ کی جو پاور ہوتی ہے نا ہرٹ کرنے کی, وہی آپ کو بارگین کی طاقت دیتی ہے. ہم نے صرف ہرٹ کر کے ان کو دکھا دیا کہ یہاں تک ہم جا سکتے ہیں اور اس سے کہیں آگے جا سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی کنفرم کر سکتا ہوں کہ تقریباً 100 ٹارگٹ ڈیلیبریٹ ہوئے ابھی افغانستان کے بعد. ٹھیک ہے. 5 یا 10 اپروو ہوئے تھے جن کو ناک آؤٹ کیا گیا تھا. اوکے. ابھی ریسنٹ اتنے کم, جی اتنے کم اپروو کیے گئے کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ نہیں ان کو صرف ایک میسج دینا. میسج پہنچ گیا, میسج پہنچ گیا, لیکن پرائس دوسری طرف سے بڑھ گئی. اوکے. اچھا. پرائس ورسز پرائس ہوتا ہے نا. آپ کو میں نے یہ کیا ڈیمیج, آپ کو کسی نے کہا نہیں ہم آپ کو اس سے بھی اچھا پیکج دیں گے. انفارچونیٹلی اس لیے وہ مذاکرات کی اس نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے. ایگزیکٹلی. وہ آپ نے ڈپلومیٹک اور وہ دیکھیے افغانستان کا مسئلہ ہی یہ رہا ہے پچھلے سالوں سے, نہیں آج سے نہیں, 1891 جب یہ ڈیورنڈ لائن کی تھی, جنرل ڈیورنڈ نے جا کے انصت کی تھی, امیر رحمان تھے ان کے, بالکل انہوں نے شکست کھائی تھی برٹش, اور اس وقت ایک ڈیورنڈ لائن اور سارا کچھ کیا تھا ایگریمنٹ کیا تھا. اس وقت سے لے کے آج تک ان کا یہی ہے کہ جتنی انسٹیبلٹی ہوگی ان کو اتنی اسٹیبلٹی لگتی